السلام علیکم ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہمارے نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا بھی نہ بھولیں۔ سلطان نور الدین زنگی نے بڑی حیرت سے یہ منظر دیکھا۔ آج پہلی بار سلطان کو اندازہ ہوا کہ یوسف یعنی صلاح الدین کس قدر حساس نوجوان ہے۔ بیٹے کی جان بچنے کی خوشی میں نجم الدین ایوب اور زبیدہ نے غریبوں میں کھانا اور کپڑے تقسیم کیے۔ اس موقع پر سلطان نور الدین زنگی نے خصوصی دربار آراستہ کیا اور یوسف کو اپنے تخت کے برابر کرسی پر بٹھایا۔ پھر درباری مورخ عماد کاتب نے کھڑے ہو کر انتہائی پرجوش لہجے میں یوسف کے لیے دعا یا اشعار بھی پڑھے۔ جولسن ثانی، جسے نور الدین زنگی نے اندھا کر کے حلب کے قید خانے میں ڈال دیا تھا، وہ دن رات زندان کی دیواروں سے سر ٹکراتا اور گریہ زاری کرتا رہتا تھا۔ اے خداوند خدا، تو نے سلیب کے بندوں کو کیسے تنہا چھوڑ دیا ہے؟ جولسن ثانی کی یہ فریاد کچھ دیر تک حلب کے قید خانے میں گونجتی رہتی اور پھر دم توڑ دیتی۔ بظاہر یہ فتنہ گر ہمیشہ کے لیے ناکام ہو چکا تھا، مگر عیسائی دنیا نے سلطان نور الدین زنگی کے ہاتھوں ایڈسیا کی عبرتناک شکست کو فراموش نہیں کیا تھا۔ پھر اچانک سلیبیوں میں ایک اور فتنہ گر نمودار ہوا جو اسلام دشمن میں گاڈفرے جولسن ثانی اور بالڈون سے بھی کہیں آگے تھا۔ بالڈون کا مختصر تعارف یہ ہے کہ وہ شاہ یروشلم گاڈفرے کا چھوٹا بھائی تھا۔ گاڈفرے کی شدید خواہش تھی کہ وہ مسلمانوں کا وجود صفحہ ہستی سے مٹا دے اور پورے مشرق کو اپنے گھوڑوں کے سموں سے روند ڈالے، مگر اس کا یہ ارمان پورا نہ ہو سکا۔ 18 جولائی سن 1100 کو فرشتہ اجل نے اس کی سانسیں غصب کر لی۔ مرنے سے ایک دن پہلے گاڈفرے نے اپنے چھوٹے بھائی بالڈون کو تنہائی میں طلب کرتے ہوئے کہا، میرے عزیز بھائی، ایسا لگتا ہے کہ میرے سانسوں کا شمار پورا ہو چکا۔ گاڈفرے کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ برادر محترم، طبیبوں کو امید ہے کہ آپ جلدی صحت یاب ہو جائیں گے۔ بالڈون نے بڑے بھائی کو تسلی دیتے ہوئے کہا، مجھ سے جھوٹ مت بولو بالڈون۔ شاہ یروشلم گاڈفرے کی آواز نکاہت سے کانپ رہی تھی۔ اب زیادہ وقت نہیں ہے، اس لیے پورے ہوش و حواس کے ساتھ میری بات سن۔ بالڈون ہماتن گوش ہو گیا۔ میں ساری دنیا پر مسیحیت کا پرچم لہرانا چاہتا تھا، مگر افسوس وقت نے مجھے مہلت نہیں دی۔ گاڈفرے کمزوری کی باعث رک رک کر بول رہا تھا، مجھے یقین ہے کہ میرے مرنے کے بعد یروشلم کے عیسائی تمہیں اپنا بادشاہ منتخب کر لیں گے۔ پھر جب تم تخت نشین ہو جاؤ تو میرے تمام خواب کی تعبیر تلاش کرنا۔ آپ کا خواب کیا ہے برادر محترم؟ بالڈون نے اداس لہجے میں پوچھا۔ ہمیں کبھی مذہب کے ماننے والوں سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ گاڈفرے کی آواز آہستہ آہستہ مدھم ہوتی جا رہی تھی۔ بس مسلمان ہی ہمارے پہلے اور آخری دشمن ہیں، اس لیے وہ یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے۔ تم پر فرض ہے کہ تم مسلمانوں سے اپنے پیغمبر کی توہین کا ایسا بدلہ لو کہ اسے رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے۔ بالڈون نے بڑے بھائی کے کانپتے ہوئے ہاتھ پر ہاتھ لے کر وعدہ کیا اور مسلمانوں کے کثرے اقتدار کو ڈھا کر ہی دم لے گا۔ اور آخری نصیحت، گاڈفرے کی آواز ڈوبنے لگی تھی، اپنے دشمن کو کبھی معاف نہ کرنا۔ ایک حکمران کے لیے اسے سب سے بڑی حماقت اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ وہ اپنے دشمن کو امان بخشے۔ گاڈفرے نے مسلمانوں کے خلاف اپنے دل میں ابھرا ہوا زہر کا آخری قطرہ بھی اگل دیا اور دنیا سے رخصت ہو گیا۔ گاڈفرے کی موت کے بعد یروشلم کے عیسائیوں نے اس کے چھوٹے بھائی بالڈون کو اپنے بادشاہ منتخب کر لیا۔ 7 دن تک یروشلم کی فضائیں گاڈفرے کے غم میں سوگوار رہیں۔ پھر بالڈون نے 40 دن تک اپنے جشن تاج پوشی اتنی دھوم دھام سے منایا کہ دیکھنے والے حیرت زدہ رہ گئے۔ شاہی محل میں شراب کی نہریں جاری تھیں۔ پھر جب یہ جشن مسرت ختم ہوئی تو اسے اپنے بھائی گاڈفرے کی وصیت یاد آئی۔ پھر وہ سلیبیوں کی ایک لشکر جرار کے ساتھ توسیع سلطنت کا جنون لے کر یروشلم کی حدود سے باہر نکلا۔ پھر چند سالوں کے اندر ہی بالڈون نے حیفا، بیسان، ارسوف، فیساریہ، سور، عکا اور طرابلس اور بیروت فتح کر لیے۔ ان فتوحات کے دوران صلیبی لشکر نے مسلمانوں پر جو ظلم ڈھائے، آسمان کی آنکھ شاید ہی کبھی ایسی لرزہ خیز اور دردناک منظر دیکھ سکے۔ افت مآب مسلمان خواتین کی سریعام آبرو ریزی تو عیسائیوں کے لیے ایک دلچسپ تفریح تھی، مگر سب سے لذت انگیز تماشا یہ تھا کہ وہ دودھ پینے والے بچوں کو ماؤں کی گود سے چھین لیتے، پھر ان معصوموں کو ہوا میں اچھال کر اپنی تلوار پر روکنے کی کوشش کرتے تھے۔ نتیجتاً صلیبیوں کی شمشیریں ان شیرخوار بچوں کے جسموں میں اتر جاتی تھیں اور تڑپنے لگتے تھے۔ بالڈون کی وحشی سپاہی کچھ دیر تک یہ خون رنگ تماشا دیکھتے رہتے، پھر
بچوں کے ٹکڑے کر کے ان کے ماؤں کے سامنے ڈال دیتے اور وہ اس قدر کہکے لگاتے تھے کہ بہت دیر تک گرد و نواح کی فضائیں اس شور سے گونجتی رہتی تھیں۔ صلیبیوں کے اس بے ایمانہ فعل پر فرانسیسی مورخ مچارڈ لکھتا ہے کہ عیسائیوں کی آنکھوں پر تعصب نے دبزیر کی پٹی باندھ رکھی تھی۔ انہوں نے صلیب کے جھنڈے کے تلے ایسے ہولناک جرائم کیے کہ انسانی فطرت ان کے تصور سے بھی لرز اٹھتی ہے۔ بالڈون اپنے بڑے بھائی گاڈفرے کی وصیت پر پورا عمل کر رہا تھا۔ پھر جب وہ ایک فاتح کی حیثیت سے طرابلس میں داخل ہوا تو حسب روایت کسی مسلمان کو زندہ نہیں چھوڑا۔ جب اہل ایمان کے خون سے طرابلس کے گلی کوچے بھر گئے تو بالڈن مسلمانوں کے عظیم کتب خانے کی طرف متوجہ ہوا جس میں 3 لاکھ کے قریب نادر و نایاب کتابیں تھیں۔ اس کتب خانے کی وسعت و عظمت کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ 100 سے زیادہ کاتب دن رات نقل میں مصروف رہتے تھے۔ جب بالڈون طرابلس کے کتب خانے کی طرف بڑھا تو اپنے وقت کا معتصب ترین پادری گارزون بھی اس کے ہمراہ تھا۔ پادری کے ہاتھ میں ایک جلتی ہوئی مشعل تھی اور وہ دنیا کی نہایت قیمتی اور نایاب کتابوں کو آگ لگانے جا رہے تھے۔ جب کتب خانے کے منتظم ارسلان کو صلیبیوں کے اس خوفناک ارادے کی خبر ہوئی تو عمارت کے صدر دروازے پر آ گئے۔ ان کے پیچھے 50 کے قریب کاتب تھے۔ قاضی ارسلان نے اس عظیم علماء سرمایہ کو بچانے کے لیے پادری گارزن کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور کسی فقیر کی طرح گڑ گڑاتے ہوئے کہا، ہمیں پتہ ہے کہ ہماری گردنیں تمہاری تیغ و خوں آشام سے محفوظ نہیں رہیں گی۔ ہم تم سے اپنی جانوں کی سلامتی کا سوال نہیں کرتے کہ ایک دن ہمیں بھی جانا ہی ہے، مگر اس کتب خانے کے لیے تمہارے رحم کی بھیک مانگتے ہیں۔ یہ وہ سرمایہ ہے جو آنے والی نسلوں کے لیے صدیوں تک کام آئے گا، اور وہ نسلیں تمہاری بھی ہو سکتی ہیں۔ علم تو تمام انسانیت کی میراث ہے۔ قاضی ارسلان نے علم دوستی کا حق ادا کر دیا تھا۔ انہیں اپنے جان سے زیادہ ان یادگار تصانیف کی فکر تھی جو اہل دانش کی صدیوں کی تحقیق جستجو اور ذہنی کاوشوں کا نتیجہ تھی، مگر جنونی پادری کارزن نے قاضی ارسلان کی تمام التجاؤں کو نہایت حقارت سے ٹھکرا دیا اور غضبناک لہجے میں بولا، ہم نے یسوع مسیح سے وعدہ کیا ہے کہ ہم اس زمین پر مسلمانوں کی کسی یادگار کو قائم نہیں رہنے دیں گے۔ پھر پادری کارزن نے اشارے پر قاضی ارسلان اور اس کے 50 مسلمان کاتبوں کے سر قلم کر دیے۔ اس کے بعد کارزن نے آگے بڑھ کر کتب خانے کو آگ لگا دی اور پادری کی تلقین میں دوسرے عیسائیوں نے بھی اپنے مشعلیں روشن کر لی اور عقل و دانش کے عظیم ذخیرہ پر حملہ کر دیا۔ 3 لاکھ کتابوں کے جلنے میں کئی گھنٹے لگے۔ پورا علاقہ دھوئیں سے بھرا ہوا تھا اور فضاؤں میں صلیبیوں کے وحشیانہ قہقہے گونج رہے تھے۔ قتل و غارت کا طویل کھیل کھیل کر بالڈون بھی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ پھر اس کی جگہ بالڈون ثانی تخت نشین ہوا۔ بالڈون ثانی نے بھی گاڈفرے کی طرح مسلمانوں کے قتل عام کو ابادت کا درجہ دیا تھا۔ یہ وہ بے غیرت عیسائی حکمران تھا کہ ایک بار رملہ کے مقام کے دوران مسلمانوں نے پورے شہر کو گھیر لیا تھا۔ اس صورتحال میں بالڈون ثانی کے باہر نکلنے کی کوئی صورت باقی نہیں رہی تھی، جہاں تک کہ وہ اپنی زندگی سے مایوس ہو